جہاد میں کبھی ایک کاروائی ایسی کرنی پڑتی ہے جو حکمت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا جن بزرگوں نے پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی، ان کے اس اختلاف سے یہ فائدہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انڈیا میں رہنے کا قانونی حق مل گیا، اور ہمارے جن بزرگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب جب بھی قاضی عادل بیٹھے گا وہ دیوبندی مکتبہ فکر، کیونکہ مغربی پاکستان کا جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی نے اڑایا اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی نے اڑایا، اور پاکستان کا بانی محمد علی جناح جب بننے لگے تو انہوں نے کہا میری خواہش ہے میرے جنازے کی نماز کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرما دیں۔ یہ آن ریکارڈ جناح کا لکھا ہوا موجود ہے، آن ریکارڈ۔ دیوبندیوں میں جذبہ نہیں ہے، ورنہ اس کو سپریم کورٹ میں لے آئے اور پارلیمنٹ سے پاس کرائے اور پھر ڈنڈے سوٹے بجائے بدعتیوں کے کہ جلدی مزارات سے پیچھے ہٹو، پگڑیاں سیدھی کرو، پانچے اوپر کرو، انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں یہ بات درس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میرے شاگردوں کو توفیق نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے یہ پیغام آگے بڑھے، کسی دور میں بھی ایسا چیف جسٹس آ جائے۔ ابھی تو ہمارے چیف جسٹس صاحب دوسرے ضروری کاموں سے فارغ نہیں، بہت ضروری کام وہ کر رہے ہیں، خواجہ سراؤں کے رجسٹریشن کرا رہے ہیں، کوئی کام اور نہیں تھا تو یہ بھی بہت ضروری کام تھا۔ تو اگر اس چیف جسٹس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہے ویسے سٹینڈ لینے والا، ڈٹنے والا آدمی ہے، اور جناح کے اس بیان کو اور یہ کہ پاکستان دونوں ان کے جھنڈے لہرائے ہیں علماء دیوبند نے، اس لیے یہاں پر مکتبہ فکر سرکاری وہ دیوبندیت ہوگی، اور دیوبند کے خلاف جس طرح جناح کے خلاف کسی کو لب کشائی کا حق نہیں، دیوبند کے خلاف بھی لب کشائی کا کوئی حق نہیں کسی کو۔